سن میرے دل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں شادی کے بعد عمار صدف سے بہت برا سلوک کرتا ہے اور اسے بالکل بھی عزت نہیں دیتا۔ عمار صدف پر بہت زیادہ شک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اور جو بلال عبداللہ کا چکر چل رہا تھا اب میں اسے ختم کروں گا۔ تم اب میری بیوی ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تجھ کو مجھ سے الگ کرتا ہے۔ صدف اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ میرا اور بلال عبداللہ کا کوئی چکر نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، لیکن عمار ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک بار صدف کو بلال عبداللہ کی کال آتی ہے۔ بلال عبداللہ صدف سے پوچھتا ہے کیا آپ اپنے گھر میں خوش ہیں؟ تو صدف آگے سے خاموش ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ بلال عبداللہ صدف کی خاموشی سمجھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ سے میرا آفس جوائن کر لیں۔ صدف کہتی ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں، میری اب شادی ہو گئی ہے، اب جیسے ہی عمار چاہے گا میں ویسے ہی زندگی گزاروں گی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے وہ آپ کا شوہر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے۔ آپ ایک قابل لڑکی ہیں اور آپ کو جاب کرنی چاہیے، آپ کو عمار سے بات کرنی پڑے گی۔ صدف کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں عمار سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ اتنی دیر میں عمار کمرے میں آ جاتا ہے اور صدف فوراً سے فون نیچے کر دیتی ہے۔ عمار کو شک ہو جاتا ہے اور وہ صدف کو کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو صدف کہتی ہے میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی۔ عمار کہتا ہے تم مجھ سے جھوٹ بولنا بھی شروع ہو گئی ہو، اور وہ کافی زیادہ غصہ کرتا ہے۔ عمار صدف کے ہاتھ سے فون کھینچ لیتا ہے۔ جب وہ فون چیک کرتا ہے تو اس میں بلال عبداللہ کا نمبر نظر آتا ہے۔ عمار کو بہت غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ صدف کو کہتا ہے کہ تم نے تو کہا کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، حالانکہ تمہارا ابھی تک بلال عبداللہ سے رابطہ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو کر بھی یہ کر رہی ہو، تم خود مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ صدف یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ صدف کہتی ہے تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو مجھے صرف اس لیے کال کی تھی کہ میں دوبارہ سے آفس جوائن کر لوں۔ تو عمار کہتا ہے تمہارے آفس جوائن کرنے سے بلال عبداللہ کو کون سا فائدہ یا نقصان ہو جائے گا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس آفس میں ہزاروں ملازم ہیں اور بلال عبداللہ نے کبھی بھی کسی ملازم کو کال کر کے یہ نہیں بولا کہ تم آفس آؤ، لیکن تم سے بلال عبداللہ بار بار کیوں رابطہ کر رہا ہے؟ صدف کہتی ہے میرے ابو نے 30 سال اس آفس میں دیے، جس کی وجہ سے بلال عبداللہ ہماری بہت عزت کرتا ہے۔ عمار کہتا ہے اگر بلال عبداللہ تمہاری عزت کرتا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہارے ساتھ اس طرح سے رابطہ ختم کر دینا چاہیے۔ صدف کہتی ہے میں دوبارہ سے جاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن عمار کہتا ہے جاب کا تو تم نام ہی مت لینا، تم کوئی جاب نہیں کرو گی، خاص طور پر بلال عبداللہ کے آفس میں۔ صدف کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھے وہاں پر نوکری نہیں کرنے دی تو مجھے کہیں اور نوکری کرنے دو، کیونکہ میرے گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے زیویار ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ کیسے کما سکتا ہے، گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں۔ تو عمار کہتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ صدف یہ ساری باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی قسمت کو رونے بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا عمار جو کہ اس سے اتنے محبت کے دعوے کرتا تھا، اب اس کی ساری محبت کہاں غائب ہو گئی اور اس نے صدف کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو اب تک بر وقت بآسانی پہنچ سکے۔